بخاری شریف کی روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عطا کی ہوئی دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں زیادہ تر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، کن کن نعمتوں کو شمار کرایا جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی عظیم نعمت ہیں لیکن زیادہ تر لوگ اس میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ نعمت کیا ہے؟ الصحت والفراغ۔ ایک تو صحت، تندرستی، اور دوسرے فراغت، خالی وقت۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ان دو عظیم نعمتوں کو بھی ایسے ہی گزار دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے صحت دیا ہے تو اس صحت کو ہمیں کامیابی میں لانا چاہیے، اس صحت کو ہمیں اچھے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے کام کرنے چاہیے، کیونکہ آج صحت ہے تو ہم تہجد کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں، بے شمار نعمتیں اور بے شمار عبادتیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ صحت جب ختم ہو جائے گی تو ایک سجدہ کرنے کے لیے ہم مجبور ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اور دوسری چیز فراغت، خالی وقت۔ یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تسبیحات پڑھنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نوافل پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے سامنے مشغولی ہے، ان کے پاس خالی وقت نہیں ہے، وہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جس شخص کو بھی یہ دو نعمتوں سے نوازا ہو، الصحت والفراغ، کی صحت، تندرستی اور خالی وقت، اسے چاہیے کہ ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرے اور خوب اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اسے اللہ کی یاد میں خرچ کیا جائے، کیونکہ شیطان جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہر وقت اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کس طرح انسان کو کسی نیک کام سے روک دیا جائے۔ شیطان آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، بلکہ شیطان آپ سے یہ کہے گا کہ ارے نماز پڑھنا ہی ہے، اب انشاءاللہ کل سے پڑھنا، فجر سے شروع کر دینا، جمعہ سے شروع کرنا۔ اس طرح وہ آپ کو ٹال مٹول کرائے گا، اور وہ ٹال مٹول کرتے کرتے ایک دن وہ آئے گا کہ یہ صحت کی نعمت بھی ختم ہو چکی ہوگی اور یہ فراغت کی نعمت بھی ختم ہو چکی ہوگی، پھر سوائے ہاتھ ملنے کے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی یہ جو عظیم نعمتیں حاصل ہیں اس کا فوراً استعمال کیا جائے، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے دل میں خیال پیدا ہو کہ نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے خوشنودی والے کام کرنا چاہیے، تو فوراً اس کام میں لگ جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان دو نعمتوں کی خاص طور پر ان دو نعمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ رب العزت نے یہ نعمتیں عطا کی ہے تو اسے صحیح معنوں میں ہم استعمال کرنے والے ہو جائیں۔